صدر ٹرمپ ایک بار پھر امریکہ کے صدر بننے والے ہیں۔ ان کی انوگریشن میں بس ایک آدھ دن ہی رہ گیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ صدر تو امریکہ کے بننے والے ہیں، لیکن ان کی صدارت کے بارے میں تجسس اور ان سے بندھی امیدیں اور خدشات صرف امریکہ تک ہی محدود نہیں۔ پاکستان میں اس بارے میں بحث ہو رہی ہے کہ کیا ٹرمپ سابق وزیر اعظم عمران خان کی رہائی کی بات کریں گے یا خود کو اس سب سے دور ہی رکھیں گے۔ خاص طور پر عمران خان کی جماعت پی ٹی آئی کے کئی ارکان اور سپورٹرز کی باتیں سنیں تو ایسا لگتا ہے کہ انہیں یقین ہے کہ صدر ٹرمپ عمران خان کی رہائی کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کریں گے۔ ہمیں یہ امید ہے اور ہمیں ٹرمپ ایڈمنسٹریشن سے یہ امید دلائی گئی ہے بار بار کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ان چیزوں پر خاموش نہیں رہے گی۔ ان اینی کیس ٹرمپ صدارت کی اپروچ آنے والے برسوں میں پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات پر اہم اثرات مرتب کر سکتی ہے۔ پاکستان کے علاوہ انٹرنیشنل فرنٹ پر نظر ڈالیں تو ٹرمپ پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ ان کی امریکہ فرسٹ پالیسی نیٹو کے ساتھ امریکی تعلقات کو بنیادی طور پر بدل کر رکھ دے گی اور یوکرین کی جنگ کو جلد از جلد ختم کر دیا جائے گا۔ پھر صدر ٹرمپ دوسری بار اپنا عہدہ سنبھالنے سے پہلے ہی گرین لینڈ کو خریدنے، کینیڈا کو ایک امریکی ریاست بنانے اور پیناما کنال پر کنٹرول حاصل کرنے کی باتیں کر چکے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ امریکی صدر دی لیڈر آف دی فری ورلڈ اقتدار سنبھالنے سے پہلے ہی کھلے عام کئی ممالک کو ڈرانے دھمکانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس پس منظر میں آج پروگرام میں 2 سوالوں کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ کیا صدر ٹرمپ عمران خان کی رہائی یقینی بنائیں گے؟ اور پہلے سے زیادہ مضبوط ٹرمپ اپنی دوسری ٹرم میں کیا دنیا کو اپنی مرضی سے چلا پائیں گے؟ پچھلی بار کے مقابلے میں اس بار کی ٹرمپ صدارت زیادہ مضبوط ہے کیونکہ اس بار صدر ٹرمپ کی ریپبلکن پارٹی کے پاس کانگریس اور سینٹ دونوں ایوانوں میں اکثریت ہے، اور صدر ٹرمپ کا لہجہ پچھلی بار کی ہی طرح اس بار بھی کافی سخت ہے، شاید پہلے سے زیادہ سخت ہے۔ چلیں بات کا آغاز پاکستان سے کرتے ہیں۔ پاکستان میں عمران خان کے کئی حامی یہ سمجھتے ہیں کہ بطور صدر ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان پر، خاص طور پر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ پر عمران خان کو جیل سے رہا کرنے کے لیے مؤثر پریشر ڈالیں گے۔ اب آپ چاہیں تو اسے قیاس آرائی یا اسپیکولیشن کہہ سکتے ہیں، لیکن اس اسپیکولیشن کو اس وقت خاصی تقویت ملی جب صدر ٹرمپ کے نو منتخب انوائے فار اسپیشل مشنز رچرڈ گرینل نے 26 نومبر کو، یعنی اسی دن جس دن پی ٹی آئی ورکرز عمران خان کی رہائی کے لیے ڈی چوک میں جمع ہوئے تھے، سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ریلیز عمران خان پوسٹ کیا۔ اس کے بعد ایک ریسنٹ بیان میں رچرڈ گرینل نے یہ بھی کہا کہ صدر ٹرمپ کی پہلی ٹرم میں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات زیادہ مضبوط تھے، خاص طور پر عمران خان کی قیادت میں۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس طرح کی اسپیکولیشن پوری طرح سے انجسٹیفائڈ اور بے بنیاد بھی نہیں، اور اس بارے میں پروگرام میں آگے چل کر تفصیل سے بات کریں گے، لیکن آئے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم نے اس بارے میں پاکستان میں کچھ لوگوں سے بات کی تو ان کی رائے کیا تھی۔ مداخلت تو ویسے بھی معاملات میں ہوتی رہتی ہے، تو اگر کسی پازیٹیو چیز کے لیے ہو رہی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بہتر ہے۔ ہمیں بہت زیادہ ہماری ڈس اپوائنٹڈ چیز ہے کہ ایک بندہ ہمارے لیے آیا، اس نے ہمارے لیے اسٹینڈ لیا اور اب اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو بالکل اس کے اوپر جو ہے وہ پریشرائز کرنا چاہیے کہ عمران خان کی رہائی ہو، جو کہ وہ ان کیسز کے اوپر وہ ہیں جو پہ ہمیں لگتا ہے کہ ریلیونٹ ہے۔ میرے خیال سے انٹرنل افیئر میں یہ مداخلت ہو جائے گی۔ صحیح نہیں ہے، مداخلت ہوگی، بالکل ہوگی، اور مداخلت نہیں ہونی چاہیے کیونکہ ہم ملک جو ہے ایک آزاد ملک ہے۔ میرا نہیں خیال کہ امریکن گورنمنٹ کو کسی بھی طرح سے پاکستانی پالیٹکس میں انٹرفیئر کرنا چاہیے، نہ پہلے کرنا چاہیے تھا نہ اب کرنا چاہیے، چاہے امریکہ ہو یا کوئی اور سپر پاور ہو، کوئی اور ملک ہو، کسی بھی طرح کی مداخلت پاکستان کی پالیٹکس کے اندر، انٹرنل افیئرز کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ اگر دیکھا جائے تو ایک وقت ایسا تھا جب پی ٹی آئی نے امریکہ پر پاکستانی سیاست میں مداخلت کا الزام لگایا تھا اور اس مداخلت کی مخالفت اور مذمت کی تھی۔ اب ایسا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی صدر ٹرمپ کی مداخلت کی منتظر ہے۔ خاص طور پر پی ٹی آئی کے سپورٹرز اور کارکنوں میں ایک نئی امید جاگی ہے جو سوشل میڈیا اور نجی محفلوں میں اس کا کھل کر اظہار کر رہے ہیں۔ ہم نے پی ٹی آئی کے رہنماؤں سے یہ جاننے کی کوشش کی کہ پارٹی لیڈرز اور کارکن یہ امید کیوں لگا بیٹھے ہیں کہ ٹرمپ عمران خان کی رہائی میں مدد کریں گے۔ دیکھیں، ہم لوگ جب بھی یہاں پر، چاہے ہم کنگریشنل لیڈرز کے پاس گئے ہیں، یہاں سینیٹرز کے پاس گئے ہیں، لیڈرشپ کے پاس گئے ہیں، چاہے وہ ریپبلکن سائڈ ہے یا چاہے وہ ڈیموکریٹ سائڈ ہے، تو ہم لوگوں نے ہمیشہ ان سے ایک بات کیا کہ دیکھیں، جو پاکستان میں یہ جو ہیومن رائٹ ابیوزز ہو رہے ہیں، پاکستان میں جو رول آف لا کے ساتھ کیا جا رہا ہے، جو سویلینز کا ملٹری ٹرائل کیا جا رہا ہے، تو آپ اس پہ خاموش نہیں رہیں۔ پاکستان میں یہ جو الیکشن ریگ ہوتے ہیں
تو آپ جس طرح باقی ممالک میں جس طرح بنگلہ دیش، کمبوڈیا، نائجیریا، وینزویلا، وہاں کے آپ آفیشلز پہ ویزا ریسٹرکشنز اور ایسٹ فریز لگاتے ہیں، تو آپ پاکستان میں بھی وہ کریں. دیکھیں یہ انٹرفیئرنس نہیں ہے. تو جب ہم باتیں کرتے ہیں تو بائیڈن ایڈمنسٹریشن ابھی تک خاموش تھی، جس نے پاکستانی رجیم کو فری ہینڈ دیا ہوا تھا. تو ہمیں یہ امید ہے اور ہمیں ٹرمپ ایڈمنسٹریشن سے یہ امید دلائی گئی ہے بار بار کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ان چیزوں پر خاموش نہیں رہے گی. تو اس وجہ سے ہمیں امید ہے کہ جب پاکستان میں رول آف لا اور سول سپریمیسی آ جائے گی تو خان صاحب پہ تو سارے ہیں ہی پولیٹیکل موٹیویٹڈ چارجز. تو یہ وجہ ہے اور انشاءاللہ ہمیں بڑی امید ہے پاکستانی امریکنز بالکل بڑے کلوزلی ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ کام کر رہے ہیں. یہاں یہ یاد رکھنا بھی ضروری ہے کہ جب پی ٹی آئی صدر ٹرمپ سے جڑی امیدوں کی بات کرتی ہے تو یہ بات اتنی بے بنیاد بھی نہیں. پاکستانی سیاست پر امریکی انفلوئنس کی تاریخ کافی پرانی اور طویل ہے. دسمبر 2000 میں اس وقت کے امریکی صدر بل کلنٹن نے نواز شریف کو سزا سے بچانے کے لیے جنرل پرویز مشرف پر دباؤ ڈالا اور ان سے کئی مرتبہ فون پر بات کی. اس بات کی تصدیق امریکہ کے سابق ڈیپٹی سیکرٹری آف اسٹیٹ اسٹوپ ٹالبرٹ اپنے انٹرویو میں کر چکے ہیں. اس کے علاوہ سن 2008 میں پیپلز پارٹی کی حکومت کے دوران اس بات کی بھی کوشش کی گئی کہ امریکی امداد کو پاکستان کی فوج کے اقدامات سے مشروط کر دیا جائے، یعنی اگر فوج سیاست میں مداخلت کرے تو امریکہ اپنی امداد روک دے. یعنی امریکہ اور پاکستان دونوں کی خواہش پر پاکستان کے اندرونی معاملات میں بظاہر امریکی مداخلت ہوتی رہی ہے. میں نے اس بارے میں امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر حسین حقانی سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ پاکستان کی تاریخ کو مد نظر رکھتے ہوئے پی ٹی آئی نے جو بظاہر صدر ٹرمپ سے امیدیں لگا رکھی ہیں وہ پوری طرح انجسٹیفائڈ بھی تو نہیں ہیں. صدر ٹرمپ اور عمران خان دونوں پاپولسٹ لیڈر ہیں، اس لیے صدر ٹرمپ کے پاس ان کے لیے ہمدردی ہوگی. دوسرا ان کا یہ خیال ہے کہ انہوں نے بڑی مضبوط لابینگ کی ہے تو اس لابینگ کا اثر پڑے گا. تیسرا ان کا گمان یہ ہے کہ امریکہ پاکستان پر دباؤ ڈالنے کے لیے عمران خان کی رہائی کے لیے دباؤ ڈال سکتا ہے. اور چوتھا ان کا گمان یہ ہے کہ عمران خان کے لیے کوئی ہمدردی صدر ٹرمپ کے دل میں موجود ہے. تو ان گمانوں کی بنیاد کے اوپر وہ یہ کوشش تو کر رہے ہیں ان کے لیے بہت کچھ، لیکن مجھے ابھی تک کوئی ایسا اشارہ نہیں ملا جس سے لگے کہ اس بار امریکہ اس معاملے میں کوئی کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہوگا. اگر صدر ٹرمپ واقعی کچھ کرنا چاہیں اس بارے میں کہ وہ عمران خان کی رہائی کے لیے واقعی کسی طرح کا پریشر ڈالنا چاہیں تو وہ ایکچولی پریکٹیکل ٹرمز میں کر کیا سکتے ہیں؟ جب مشرف صاحب سے کہا گیا نواز شریف صاحب کی رہائی کے معاملے میں تو اس موقع کے اوپر لیوریج موجود تھا. وہ لیوریج یہ تھا کہ مشرف چاہ رہے تھے امریکہ کی قربت حاصل کرنا، جو 9/11 کے بعد ستمبر کی جو 11 تاریخ تھی 2001 کی، اس کے بعد ممکن ہو بھی گیا. اس کے علاوہ امریکہ نے کردار ادا کیا محترمہ بینظیر بھٹو کی پاکستان واپسی کے لیے 2007 میں. تو اس موقع کے اوپر بھی امریکہ کے پاس یہ لیوریج تھا کہ پاکستان کو کوئی $1.5-2 ارب سالانہ کی امداد دی جاتی تھی، اور وہ امداد اس وقت پاکستان کی معیشت کے لیے اور مشرف حکومت کے برقرار رہنے کے لیے بہت ضروری تھی. اس وقت ایسی کوئی چیز میز پر نہیں ہے. بہت یہ ہو سکتا ہے کہ صدر ٹرمپ یہ کہیں کہ میں امریکہ کا جو ووٹ ہے IMF میں وہ پاکستان کے خلاف دلاؤں گا، لیکن وہ آج تک کبھی تاریخ میں ایسا ہوا نہیں کہ امریکہ نے ایسا کیا ہو. لیکن صدر ٹرمپ ایک اچھوتے صدر ہیں اور ممکن ہے وہ ایسی کوئی بات کر دیں، لیکن اس کے لیے ان کی کوئی بہت زیادہ کمٹمنٹ درکار ہوگی جو مجھے سبب نہیں نظر آتا. عمران خان صاحب کا سارا سیاسی کیریئر امریکہ مخالف سیاست کرتے گزرا ہے. ایسے ماحول میں چند پاکستانی نژاد امریکیوں کی لابینگ کی وجہ سے کچھ افراد تو یہ سمجھتے ہیں، اگر آپ ٹویٹوں میں دیکھتے ہیں بعض لوگوں کی بڑی بھول پن کی ٹویٹس ہوتی ہیں کہ امریکہ کا ایک دوست قید میں ہے اسے رہا کرایا جائے. مگر حقیقت یہ ہے کہ جب پالیسی بننے کا موقع آئے گا، جب ماہرین سامنے آئیں گے، جب CIA کی بریفنگ ہوگی، جب اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی بریفنگ ہوگی، تو اس میں یہ بات واضح ہوگی کہ اچھا یہ سب کچھ کرنے کے نتیجے میں ہمیں ملے گا کیا. پاکستان کے بعد آئیں ذرا مڈل ایسٹ کا رخ کرتے ہیں. پہلی ٹرم میں صدر ٹرمپ نے ایک طرف بطور صدر اپنے پہلے دورے کے لیے سعودی عرب کو منتخب کیا تو دوسری طرف ایران کے ساتھ جوہری معاہدے کو ختم کیا. I am announcing today that the United States will withdraw from the Iran nuclear deal. یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کیا اور ایبراہم اکارڈز کے ذریعے UAE، بحرین اور موراکو کے ساتھ اسرائیل کے سفارتی تعلقات کی بحالی میں بڑا کردار ادا کیا.
اس بار مشرق وسطی کی شکل خاصی مختلف ہے. اسرائیل کی غزہ میں جنگ اور اب سیز فائر، حماس، حزب اللہ اور حوثی باغیوں کے ساتھ لڑائی، اور ایران اور سعودی عرب کے درمیان مفاہمت. ویسے اگر دیکھا جائے تو مڈل ایسٹ میں امریکہ کی پالیسی کافی عرصے سے ایک ہی طرح کی ہے، چاہے کوئی بھی ایڈمنسٹریشن ہو. لیکن اب صدر ٹرمپ کی سوچ اس خطے کو کس طرح ری شیپ کر سکتی ہے؟ میں نے یہی سوال کولمبیا یونیورسٹی کی پروفیسر حمیرہ اقتدار سے پوچھا. آنے والے صدر ٹرمپ کی ایک بہت امپورٹنٹ کانسٹیٹوئنسی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کرسچن زائنسٹ. یہ ایک نیا گروپ ہے، ایک طرح سے ایک ریلیٹیولی نئی ورژن ہے ایوانجیلیکل کرسچینٹی کی، اور یہ تقریباً آپ سمجھیے کہ تقریباً 20% امریکہ کی پاپولیشن اس وقت کرسچن زائنزم کرسچن زائنسٹ چرچز کو اٹینڈ کرتی ہے. اور وہ لوگ بہت سپورٹیو ہیں. ان کا کانسٹیٹوئنسی کا اوور لیپ بٹوین ایوانجیلیکل کرسچنس اینڈ ٹرمپس کانسٹیٹوئنسی بہت اسٹرانگ ہے. سو ٹرمپ کی سوچ میں یہ ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ جو ایک جنرل تھرسٹ ہے ٹرمپ کی پالیسی کا، وہی اس خطے کو شیپ کرنے میں مدد ہمیں دیتا ہے ٹو انڈرسٹینڈ کہ وہ کیسے کرے گا. ایک جنرل پالیسی پر پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اور آنے والے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی رہی ہے اور ہوگی، وہ یہ ہے کہ وہ جنگ کے خلاف ہیں، وہ ایکٹیو جنگ کے خلاف ہیں. یعنی کہ وہ جنگ کی تھریٹ کو استعمال کرنا چاہتے ہیں لیکن ایکٹیو جنگ کے خلاف ہیں. اور اس کی وجہ ان کی کانسٹیٹوئنسی ہے. ان کے جو کانسٹیٹوئنسی ہے وہ دیہی علاقوں میں، چھوٹے شہروں میں، جنرلی امریکنز جو کہ بہت امیر یا بہت ویل آف نہیں ہیں، کیونکہ وہی لوگ ہیں جو امریکہ کی جنگیں پچھلے کچھ سالوں میں، پچھلے 20 سالوں میں، چاہے عراق ہو، چاہے افغانستان ہو، چاہے لیبیا ہو، وہاں پہ لڑنے کے لیے جاتے رہے. اور وہ لوگ تھوڑا سا تھک چکے ہیں ان جنگوں سے. اور ٹرمپ بینگ دا پولیٹیکل انٹرپرینور دیٹ ہی از، اس نے اس جذبے، اس لہر کو سمجھا ہے اور اس نے کہا ہے کہ ہم ایکٹیو جنگیں نہیں کریں گے. اگر ہم اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان جو تنازع ہے، اگر ہم اس کی طرف تھوڑا سا دیکھیں تو ٹرمپ کے صدر بننے سے ایک براڈر سینس میں اس پر کیا اثر پڑے گا؟ ٹرمپ کی پچھلی پریزیڈنسی میں ہم نے دیکھا کہ ابراہیم اکارڈز میں فلسطینیوں کا کوئی ذکر نہیں، نہ ان سے کوئی مشورہ لیا گیا، نہ ان کو کسی گفتگو میں شامل کیا گیا، نہ ان کے بارے میں کوئی ڈائریکٹ گفتگو ہے ابراہیم اکارڈز میں. تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ فلسطینی ایز سچ امپورٹنٹ نہیں ہے. پچھلی فار ٹرمپ ایک چیز سامنے آنا شروع ہوئی ہے کہ بہت سارے فلسطینی بھی 2 اسٹیٹ سولوشن کو اب سپورٹ نہیں کرتے، اور بہت سارے فلسطینی اب اس چیز کے بارے میں ایکٹیولی سوال اٹھا رہے ہیں کہ وہ کیسے بنے گی. ایک حصہ ہے ویسٹ بینک، اس کے ساتھ اسرائیل، پھر اس کے اکراس اسرائیل کے اکراس آپ کا غزہ کی اسٹرپ ہے. یہ ملک کیسے فنکشن کرے گا؟ 1 اسٹیٹ، لیکن 1 اسٹیٹ دیٹ از اے ڈیموکریٹک اسٹیٹ، ایک ایسی ریاست جو کہ جس میں اسرائیلی اور فلسطینی اکٹھے رہیں، یہودی، مسلمان، کرسچن اکٹھے رہیں اور برابر کے حقوق کے ساتھ رہیں. وہ ایک زیادہ فیزیبل اسٹریٹجی ہے. صدر ٹرمپ جب پہلی مرتبہ صدر بنے تھے تو اس وقت بھی صدارتی امیدوار بننے سے پہلے اور پھر اپنی صدارتی مہم کے دوران انہوں نے کئی ایسے اقدامات کی بات کی تھی جنہیں سن کر سب چونک گئے تھے، لیکن ان میں سے کئی باتوں پر وہ پوری طرح عمل نہیں کر سکے تھے. ان کی کئی کوششوں کے خلاف امریکی نظام اور اسٹیبلشمنٹ نے مدافعت کی. مثلا انہوں نے کہا تھا کہ اس وقت تک دنیا کے کسی بھی مسلمان کو امریکی ویزا نہیں دیا جائے گا جب تک امریکی حکام پوری طرح یہ معلوم نہ کر لیں کہ ہو کیا رہا ہے. لیکن صدارتی امیدوار بننے کے بعد انہوں نے اپنے موقف کو تبدیل کیا اور کہا کہ کسی بھی مسلمان کو ویزا دینے سے پہلے سخت جانچ کی جائے، اور صدر بننے کے بعد وہ صرف 4 مسلمان ممالک پر پابندی لگا سکے. اس کے علاوہ انہوں نے کہا تھا کہ وہ امریکہ اور میکسیکو کی سرحد پر دیوار بنائیں گے جس کا خرچ میکسیکو اٹھائے گا، لیکن میکسیکو نے ایسا کرنے سے صاف انکار کر دیا اور امریکہ نے یہ دیوار خود ہی بنائی، اور وہ بھی اس طرح نہیں جیسا صدر ٹرمپ چاہتے تھے. اس کے علاوہ امریکہ میں صحت اور ٹیکسز کے نظام میں جو تبدیلیاں وہ لانا چاہتے تھے وہ نہیں لا سکے. لیکن صدر ٹرمپ نے اپنے کئی وعدوں اور دھمکیوں کو پورا کر کے بھی دکھایا. مثلا وہ فوجی بجٹ کو بڑھانا چاہتے تھے. انہوں نے صدر باراک اوباما کے دور میں فوجی بجٹ میں ہونے والی کمی کو ریورس کر دیا. اس کے علاوہ اپنے وعدے کے مطابق انہوں نے کلائمیٹ چینج کے معاہدے پیرس کلائمیٹ ڈیل سے بھی امریکہ کو نکال دیا. تو اس مرتبہ امریکی نظام اور اسٹیبلشمنٹ ان کے راستے میں کتنی رکاوٹیں کھڑی کر سکیں گی، اور اس مرتبہ صدر ٹرمپ اپنے متنازع بیانات پر کس حد تک عمل کر سکیں گے؟
پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکہ ایک 50-50 یعنی تقسیم کا ملک ہے. یہ ٹھیک ہے کہ زیادہ ریاستوں کے ووٹ ٹرمپ صاحب کو ملے ہیں، لیکن اوور آل جو قوم کا ووٹ ہے وہ تقریباً نصف و نصفی ہے. ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز میں 2-3 سیٹوں کی میجورٹی ہے، سینٹ میں 2-3 سیٹوں کی میجورٹی ہے. امریکہ میں وہ اس طرح کا نظام تو ہے نہیں جیسا پاکستان اور انڈیا میں ہے کہ آپ کو پارٹی کے مطابق ووٹ دینا ہوتا ہے اور ورنہ فلور کاسنگ کی شرط کوئی لگ جائے گی. وہاں تو جس کا جی چاہے جس طرح ووٹ دے، تو 2-3 آدمیوں کی رائے بدلنے سے فیصلے بدل سکتے ہیں. اسی لیے ان کو سب کے ساتھ بات چیت کر کے کام کرنا پڑتا ہے. تو ایک ان کا سیاسی نظام کا جو چیک اینڈ بیلنس ہے وہ تو تھوڑا بہت رہے گا. آپ نے دیکھا کہ ان کی اپنی سزا کے معاملے میں سپریم کورٹ کے اندر، حالانکہ انہوں نے سپریم کورٹ کے 3 ججوں کی تو خود نامزدگی کی ہوئی ہے، یہ 9 میں سے 3 تو ان کے نامزد کردہ لوگ ہیں، لیکن ان کے نامزد کنندگان میں سے بھی ایک نے ان کے حق میں ووٹ نہیں دیا. اور جو چیف جسٹس ہیں جو کہ وہ بھی ریپبلکن ہیں، جارج ڈبلیو بش کے نامزد کردہ ہیں، انہوں نے بھی لبرل 3 ججوں کے ساتھ مل کے 5-4 کی اکثریت سے یہ فیصلہ دیا کہ نہیں، ٹرمپ صاحب کو سزا تو سننی پڑے گی. تو امریکہ کے اندر ایک ڈیو پروسیس کی بڑی اہمیت ہے. ٹرمپ بہت ساری باتیں کہتے ہیں، وہ امریکہ کے لوگوں کی نظام کے ساتھ جو فرسٹریشن ہے اس کا اظہار کرتے ہیں، اس کو آواز دیتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ نظام ہمیشہ افراد سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے. پروگرام کے آغاز میں ہم نے یہ پوچھا تھا کہ صدر ٹرمپ کا پاکستانی سیاست پر، عمران خان کی رہائی پر کیا اثر پڑے گا، اور کیا ٹرمپ دنیا کو اپنی مرضی سے چلا پائیں گے؟ ان دونوں سوالوں کے صاف اور سیدھے جواب دینا آسان نہیں، اور اس کی ایک بڑی وجہ صدر ٹرمپ کی پرسنالٹی بھی ہے. پچھلی ٹرمپ صدارت میں عمران خان کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے ضرور تھے، لیکن ماہرین کہتے ہیں کہ صدر ٹرمپ کی پرائیورٹیز بہت فوکسڈ اور واضح ہیں، امریکہ فرسٹ. اب اس میں عمران خان فٹ ہوتے ہیں یا نہیں، اور کیسے فٹ ہوتے ہیں، یہ ابھی واضح نہیں. اور جہاں تک دنیا کو اپنی مرضی سے چلانے کی بات ہے تو مکمل طور پر ایسا کرنا کسی کے لیے بھی آسان نہیں، بھلے ہی وہ امریکی صدر ہی کیوں نہ ہو، بھلے ہی وہ ٹرمپ 2.0 ہی کیوں نہ ہو. لیکن یہ بات تو طے ہے کہ اگلے 4 سال انٹرسٹنگ اور چیلنجنگ ضرور ہوں گے.